بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک سینئر سعودی سفارتکار پر یہ الزام ہے کہ اس نے ایک پاکستانی خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، 2 دن تک اپنے پاس محبوس رکھا یا رغمال رکھا، اور 2 دن تک اس سے جنسی زیادتی کرتا رہا۔ یہ کیس کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور اب تک کی کیا ڈیولپمنٹس اس میں ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اور لیکن اس سے پہلے آج پہلی مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کھل کر قومی اسمبلی میں عمران خان پر تنقید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں اب فیصلہ کرنا ہوگا، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمران خان پبلکلی اپولوجائز نہ کریں، یعنی معافی نہ مانگیں، لوگوں سے عام معافی نہ مانگیں۔ کس بات کی؟ بقول وزیر اعظم شہباز شریف کے عمران خان نے جو لوٹ مار کی، جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا، جو آئینی خلاف ورزیاں کی، جو جھوٹ بولے، جو لوگوں پر الزامات لگائے، جب تک وہ ان تمام باتوں پر قوم سے معافی نہیں مانگتے اس وقت تک ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اب بھی لاڈلا ہے، اور لاڈلا ایسا کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، عدالتیں یعنی ان کی سہولت کاری میں پیش ہے۔ یہ ان کی تقریر کا آپ یہ سمجھ لیں کہ خلاصہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آج دن تک ہمیں بتایا جائے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کتنے ججوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسری جانب سیاستدانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسا نامی گرامی یا اہم سیاستدان نہیں ہے جس نے جیل میں سال ہا سال نہ گزارے ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب پی ڈی ایم کی حکومت نے یا موجودہ حکومت نے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتحادی حکومت نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور گزشتہ 3-4 دنوں کے مختلف جو بیانات ہیں، چاہے وہ رانا ثناءاللہ کے ہوں، مریم اورنگزیب کے ہوں، مریم نواز کے ہوں، وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب اب لاڈلے کا لاڈلا پن ختم کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس حد تک یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک جانب وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی عدالتوں میں سہولت کاری جاری ہے۔ اگر سہولت کاری عدالتوں کی طرف سے جاری ہے تو پھر تو عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہے قانون اپنا راستہ لے گا۔ اگر ان کے پاس کچھ ایسے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں تو پھر تو ظاہر ہے عدالتیں بھی آنکھیں بند کر کے یا بالکل ہی کسی کو گناہ گار کو بے گناہ تو قرار نہیں دے سکتی۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں بے گناہ کو سزائیں دی گئیں، یہاں پر گناہ گاروں کو بری کیا گیا، یہاں پر اقامہ کی بنیاد پر، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو تا حیات نہ اہل کر دیا گیا۔ دوسری جانب جس کے ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے، جن بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشنز ہوئی تھی وہ بینک بند ہو گئے تھے، اس کے باوجود ڈاکومنٹس پورے نہ ہونے کے باوجود بنی گالا کیس میں ایک شخص کو صادق اور امین قرار دیا گیا، اور دوسری جانب جہانگیر ترین جن کے ڈاکومنٹس قدرے پورے تھے، ان کا کیس اتنا مضبوط نہیں تھا، یعنی ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کو تا حیات نااہل قرار دیا گیا۔ یہ ہماری عدالتوں کی تاریخ ہے، بدقسمتی ہے ہماری۔ لیکن آج بھی جو ملک میں جو صورتحال ہے وہ واضح ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جو اتحادی حکومت ہے وہ ٹوتھ لیس ہے، یعنی ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ لوگ شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کی مصالحت پسندی کو قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ در حقیقت شہباز شریف جو ہے وہ دلیر سیاستدان نہیں ہیں، جس طرح کہ ان کے بھائی نواز شریف ہیں، یا جس طرح کے آصف زرداری ہیں، یا
مولانا فضل الرحمان ہیں یا جس طرح مریم نواز ہیں یا اس طرح نون لیگ میں بھی بہت سے ایسے رہنما موجود ہیں جو کہ دلیر سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ نون لیگ کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ کافی کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب اس جنسی زیادتی کی۔ سعودی سفارتکار جو کہ پاکستان میں یعنی اسلام آباد میں سینئر، اب میں آپ کو یہ اشارہ بھی دے دیتا ہوں، سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا تھا صحافی اعزاز سید جو کہ جیو میں ہمارے کولیگ ہیں، انہوں نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ اس طرح لاہور کی ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے بقول اعزاز سید کے کہ لاہور سے اس خاتون کو یا لڑکی کو بلایا گیا اسلام آباد جاب یا نوکری دینے کے بہانے یا جو بھی آپ کہہ لیں، اور اس کے بعد اس خاتون کو اس کی مرضی کے خلاف 2 دن تک اسلام آباد میں رکھا گیا اور سینئر سعودی سفارتکار اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ خاتون یہاں سے لاہور چلی جاتی ہے، لاہور کے بعد پھر وہ کچھ عرصے کے چند دنوں کے بعد وہ اسلام آباد آتی ہے، اسلام آباد آ کے وہ رپورٹ درج کرواتی ہے پولیس کے پاس کہ میرے ساتھ فلاں سفارتکار نے زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد پولیس تفتیش کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے سعودی عرب ہو اور دوسری جانب سینئر سفارتکار ہو تو پاکستان کی پولیس کے بھی ہاتھ پاؤں جلے ہوں گے، اور ویسے بھی جب تک دفتر خارجہ کی جانب سے اس پر گرین سگنل نہ ملے تو پولیس اپنے طور پر اس طرح کے مقدمات درج تو کر سکتی ہے، اس پر کارروائی نہیں کر سکتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سفارتکاروں کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہوتی ہے، استثناء حاصل ہوتا ہے، ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، ان سے تفتیش نہیں کر سکتے۔ معاملہ آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد ان کا پیچ اپ کی بات ہوتی ہے تو اس خاتون کے جو وکیل ہیں یا جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ سعودی سفارتکار اس سے شادی کر لے، تو سعودی سفارتکار نے پہلے تو شاید حامی بھری، اس کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ پھر بات یہ مبینہ طور پر میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فرام ہارسز ماؤتھ۔ اس کے بعد سعودی سفارتکار نے آفر کی اس خاتون کو کہ میں تمہیں اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم چاہو میں تمہیں گھر لے کے دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد خاتون نے تقاضا کیا کہ نہیں، گھر نہیں، مجھے اتنے پیسے دو اور میرے ساتھ شادی کرو۔ اس دوران خاتون نے شادی کر لی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ دسمبر کے بعد اور دسمبر اور فروری کے درمیان یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مارچ کے اوائل میں ہوا ہے، بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے بقول اس خاتون کے جس نے یہ الزام لگایا۔ باقاعدہ خاتون کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، معائنہ ہوا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ اس خاتون نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کوئی تعلقات سعودی سفارتکار کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوں اور بعد ازاں بلیک میل کرنے کی غرض سے یہ سب کچھ کیا ہو، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس واقعے کے بعد خاتون نے لاہور سے وہ قصور گئی اور قصور کے ایک نوجوان کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اور اب وہ نوجوان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس لڑکی کو وہ کوئی کروڑوں روپے دے دیں سعودی تو بات ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن معاملہ یہی ہے کہ آخر کار بات تصفیے پر ہی ختم ہوگی، کیونکہ خاتون کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اس کو پیسے دیے جائیں۔ اب شادی والا معاملہ تو نکل گیا کہ اس نے شادی کر لی ہے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ یہ کتنا سنگین واقعہ ہے اگر یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کا سفارتکار ایک جنسی زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے اور حکومت پاکستان اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے، سفارتکاروں کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ کر دیں۔ یہ عالمی قوانین ہیں، جنیوا کنونشن، اس میں بہت سے کنونشنز ہیں، لیکن اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ سعودی حکومت کو انفارم کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کے سفارتکار یہاں پر یہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ آفٹر آل پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی عزت بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے امداد مانگتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہماری عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے رہیں۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ حکام ہیں، خاص طور پر دفتر خارجہ، اس میں آن لوپ ہوگا اور انہوں نے سعودی حکومت کو بتایا ہوگا۔ اگر یہ بات آپ تک، مجھ تک، ہم تک پہنچی ہے تو یقیناً
سعودی عرب کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، سعودی عرب کی جو حکومت ہے، ان تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی، اور اہم ممکن ہے آنے والے دنوں میں آپ سنیں یا میں سنوں کہ اس سفارتکار کا یہاں سے تبادلہ کر دیا گیا یا اس کو سعودی عرب واپس بلا لیا گیا. لیکن کیا سعودی عرب واپس بلا کر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ دنیا کے 4-5 ایسے ممالک ہیں جہاں سعودی اپنے بڑے ہی قریبی لوگوں کو بطور سفارتکار بھیجتے ہیں، جن میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، چین ہے. یہ ایسے اور 1-2 ملک اور ہوں گے، یورپی ممالک ہوں گے. لیکن یہ جو 4 ممالک میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، یہ ایسے ممالک ہیں جو سعودی عرب کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں، اور یہاں پر جو سفارتکار وہ بھیجتے ہیں وہ عام طور پر شاہی خاندان کے بھی قریب ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں اس سارے معاملے میں صورتحال کیا سامنے آتی ہے. تصفیہ ہوتا ہے، سعودی سفارتکار کو واپس بلایا جاتا ہے، لیکن اب تک حکومت کی جانب سے اور مین سٹریم میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاموشی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتوں کو، خاص طور پر جہاں پر سعودیز انوالوڈ ہوں، ہم اس طرح کی رپورٹنگ کرنے سے کتراتے ہیں. نہ ہمارے میڈیا ہاؤسز اس طرح کی رپورٹنگ کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے میڈیا کی آزادی کہ پاکستان کی اگر یہ واقعہ ہوا ہے، اس خاتون کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، تو اس زیادتی کا ازالہ کون کرے گا؟ فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.